ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اسی آیت کے تحت کل آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کے پھول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کہ جنہوں نے ایک ایک کر کے امام علی مقام امام حسین کے قدموں میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرخرو فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو کر نبی پاک علیہ السلام کے گورے گورے ہاتھوں سے کوثر کے ٹھنڈے ٹھنڈے جام انہوں نے پیے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کی باری ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ اب کون ہے تو آپ کو جو ہے آپ کے گھرانے کے افراد نظر آتے ہیں. ایک طرف حضرت امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے حضرت قاسم ہیں
حضرت حسن مثنیٰ ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عبداللہ ہیں، دوسری طرف حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، اور تیسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نظر آتے ہیں۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں سب سے پہلے آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں چچا جان ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی آپ پر اپنی جانیں نچھاور کریں، ہم بھی آپ پر قربان ہو جائیں۔ امام علی مقام امام حسین جب ان کی بات سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، میں تمہیں یہاں اس لیے نہیں لایا تھا کہ میں تمہیں خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھوں، میں تمہارے جسم سے سر کو کٹتا ہوا دیکھوں، میں تمہیں یہاں اس لیے نہیں لایا تھا۔ حضرت امام حسن کے شہزادے مل کے عرض کرتے چچا جان اگر آج آپ نے ہمیں اجازت نہیں دی تو ہم اپنے والد حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بھی آپ کے قدموں میں جو ہے اپنی جان کے نذرانے پیش کریں۔ اتنے میں ایک شہزادے جن کو امام حسن نے ایک تعویذ دیا تھا اور وہ تعویذ امام حسن نے کہا تھا اے میرے بیٹے یہ تعویذ پہن لو اور جب بھی کوئی مشکل کا وقت آئے تو یہ تعویذ کھول کر ضرور دیکھنا۔ آج مشکل کا وقت ہے اور چچا جان میں نے جب یہ تعویذ کھولا تو اس تعویذ میں لکھا ہوا ہے کہ میرے بھائی حسین کو کربلا کے اندر دشمن جو ہے تکلیفیں پہنچائیں گے۔ میرے شہزادوں اگر تمہیں موقع ملے تو تم جو ہے میرے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا اور ان پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دینا۔ وہ تعویذ میں یہ لکھا تھا۔ حضرت امام حسین نے جب یہ سنا تو امام حسین حیران اور دنگ رہ گئے۔ اب امام علی مقام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیتے ہیں۔ یہ کون حضرت قاسم؟ یہ وہ حضرت قاسم ہیں جن کی منگنی جو ہے حضرت امام علی مقام کی بیٹی حضرت سکینہ سے ہوئی تھی۔ حضرت بی بی سکینہ سے ان کی منگنی ہوئی تھی۔ یہ وہی حضرت قاسم ہے۔ اب حضرت قاسم جاتے ہیں، ایسا لگا کہ یزیدی فوج پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ علی کا شیر جو ہے جیسے میدان میں پہنچتا ہے یزیدی دنگ حیران رہ جاتے ہیں کہ سروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضرت امام حسین پر قربان ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن کے دوسرے بیٹے حضرت ابو بکر، پھر تیسرے حضرت عمر، اور میں نے یہ رات کو کہا تھا کہ امام حسن اور امام حسین کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے اتنی محبت تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کا نام بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے نام پر رکھتے تھے۔ کتنی محبت ہوگی۔ اور آج بد نصیب لوگ جو ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو منبر پر گالیاں دیتے ہیں، اپنی اولاد کا نام
ابو بکر رکھنے میں جو ہے وہ ہچکچاتے ہیں، عمر رکھنے میں ہچکچاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ اہل بیت کے شہ سوار حضرت امام حسن نے اپنی اولاد کا نام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے نام پر رکھا تھا۔ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں میدان کی طرف، اور ساتھ میں حضرت حسن مثنیٰ جو امام حسن کے شہزادے وہ بھی جاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن حضرت حسن مثنیٰ کے ساتھ عجیب کرامت ہوتی ہے۔ حضرت حسن مثنیٰ یہ کربلا کے میدان میں دشمن کا ہتھیار لگنے سے شہید نہیں ہوتے، بلکہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ اب یزیدی سمجھتے ہیں کہ حضرت حسن مثنیٰ یہ شہید ہو چکے ہیں، حالانکہ آپ شہید نہیں ہوئے تھے، آپ جو ہے وہ صرف اور صرف بے ہوش ہوئے تھے، کیونکہ آپ کو زخم ایسا لگا۔ اللہ کی حکمت دیکھیے کہ جب میدان کربلا ختم ہوا اور دشمن چلے گئے، اس کے بعد حضرت حسن مثنیٰ کو ہوش آیا اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے زخموں کا علاج کرایا، صحت یاب ہوئے اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ اور یہ حضرت حسن مثنیٰ کون ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ رب کریم کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت حسن مثنیٰ جو امام حسن کے بیٹے، اور کربلا میں آپ بے ہوش ہوئے، شہید نہیں ہوئے، اور صحت یاب ہو کر آپ پھر مدینے گئے۔ اور کمال دیکھیے، ہمارے آپ کے مرشد پیران پیر روشن ضمیر حضور قطب ربانی حضرت غوث اعظم دستگیر یہ حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد میں سے پیدا ہوئے، حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ ہمارے غوث اعظم یہ حسنی سید ہے، امام حسن کے بیٹے ہیں اور حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد میں سے۔ اب امام علی مقام کے سامنے آپ کے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ یہ حضرت علی کے سگے بھائی ہیں۔ ان کے پوتے بھی کربلا کے میدان میں امام علی مقام سے عرض کریں، حضور ہمیں بھی اجازت دیجئے، ہم بھی آپ کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کریں گے۔ امام علی مقام نے اپنے سینے پر پتھر رکھا، شہزادوں کی پیشانیوں کو چوما اور اس کے بعد آپ نے میدان میں رخصت کیا۔ اور یہ شہزادے حضرت امام جعفر صادق کے پوتے یزیدیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یزیدی پہنچ نہیں سکے، ان سے لڑیں کیسے، انفرادی جنگ کیسے کریں؟ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ یزیدی لشکر کے سپہ سالار نے آواز لگائی کہ علی کے شیروں سے ہم انفرادی نہیں لڑ سکتے، ایک کام کرو، ہر طرف سے تیروں کی برسات کر دو۔ جب ہر طرف سے تیروں کی برسات کر دی تو یہ شہزادے زخموں کی تاب نہ لا کر جام شہادت نوش کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب عزیزان گرامی، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کے گھرانے کے کچھ لوگ ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں۔ امام علی مقام نے انہیں بھی اجازت دی اور پھر انہوں نے بھی جام شہادت کو نوش کیا۔ اب عزیزان گرامی، امام علی مقام امام حسین کے سامنے کون ہے؟
حضرت علی اکبر نبی پاک علیہ السلام کی ہم شکل، حضور علیہ السلام کی شبیہ، یعنی کیا مطلب کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی دیکھتا تو ایسا لگتا مصطفیٰ کریم کی زیارت کر رہا ہے۔ ہم شبیہ غوث اعظم تصویر مصطفیٰ اجازت مانگ رہے ہیں، امام اجازت دیجئے، آپ کا بیٹا بھی آپ کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کرے گا۔ اللہ اللہ، امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام فرماتے بیٹا اگر میں تجھے اجازت دوں اور تو شہید ہو گیا تو ہم پھر رسول اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ آج جو ہے ہمیں نانا کی یاد ستاتی ہے، ان کے دیدار کی خواہش دل میں انگڑائیاں لیتی ہے، تو بیٹا ہم تیرا دیدار کر کے حضور کے دیدار کی پیاس کو بجھا لیتے ہیں۔ تجھے دیکھتے ہیں تو ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ ہم نے نانا جان کا دیدار کر لیا، نانا جان کو ہم نے دیکھ لیا۔ بیٹا اگر تو شہید ہو جائے گا تو ہم پھر کس کا دیدار کریں گے؟ حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں ابا جان نہیں، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور خود جو ہے سواری پر بٹھایا، خود سواری پر بٹھایا اور سواری پر بٹھا کر حضرت علی اکبر کو رخصت کیا۔ حضرت علی اکبر کو جب رخصت کیا، یہ علی کا شیر ہے، یہ امام علی مقام کا بیٹا ہے، جب میدان میں اترا خدا کی قسم یزیدی حیران ہو گئے، ایسا لگا جیسے یزیدیوں پر اللہ کا قہر نازل ہو گیا۔ گاجر مولی کی طرح علی کا شیر جو ہے یہ دشمنوں کی گردنیں کاٹ رہا ہے، انہیں واصل جہنم کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی اکبر واپس آتے ہیں، ابا جان تھوڑا سا پانی پلا دو، آپ اگر تھوڑا سا پانی پلا دیں گے تو میں ان سارے یزیدیوں کو جہنم میں دھکیل دوں گا۔ امام کہتے ہیں بیٹا میرے پاس تو ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے، خود تیرا باپ کئی دنوں سے پیاسا ہے، ایک کام کر، جب میں چھوٹا تھا اور مجھے پیاس لگتی تھی تو میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی زبان چوساتے تھے، نبی پاک علیہ السلام اپنی زبان میرے منہ کے اندر ڈالتے اور میں اپنے آقا کی زبان کو چوستا تو مجھے تسکین ہوتی تھی۔ اور یہ کیسا وقت تھا، حدیث پاک میں آپ کو سناؤں کہ ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں امام حسین کے رونے کی آواز آئی، نبی پاک علیہ السلام نے صدا لگائی، اے بیٹا فاطمہ کیا بات ہے، حسین رو رہے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ نے کہا ابا جان پانی ختم ہو گیا اور حسین کو پیاس لگی ہے، گھر میں بالکل پانی نہیں، آدھی رات ہو گئی، فجر کے وقت پانی بھر کر ان کو پانی پلائیں گے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام فرماتے نہیں بیٹا فاطمہ تو ایک کام کر، پردے کے پیچھے سے حسین کو میرے پاس بھیج دے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے پردے کے پیچھے سے امام حسین کو نبی پاک علیہ السلام کو دیا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نورانی زبان حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالی، امام حسین چوستے رہے اور سکون ملا، اب انہوں نے رونا بند کر دیا۔
پھر امام حسن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان چوسائی، دونوں نے رونا بند کر دیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ، حسن اور حسین کو مت رونے دیا کرو، جب یہ روتے ہیں تو مجھ مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی امام حسن حسین جب روتے تھے تو آقا کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو ذرا سوچئے، امام حسین کو ظالموں نے کربلا کے میدان میں جب خاک و خون میں تڑپایا ہوگا تو اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اللہ کے رسول کو کتنی اذیت پہنچی ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام کی روح اقدس قبر انور میں تڑپ گئی ہوگی۔ اب حضرت علی اکبر کو امام علی مقام نے اپنی زبان چوسائی، حضرت علی اکبر چوس رہے ہیں اور تسکین ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی اکبر نے کہا ابا جان میں پھر جاتا ہوں اور نانا کے وعدے کو وفا کرتا ہوں۔ حضرت علی اکبر گئے، دوبارہ آپ نے جو ہے دشمنوں کی وادی کے اندر گھس کر اس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کیا۔ عمر بن سعد نے آواز لگائی یہ علی کا شعر ہے، اس سے ہم نہیں پہنچ سکتے، انفرادی جنگ نہیں کر سکتے، ایک کام کرو چاروں طرف سے تیروں کی برسات کر دو۔ جب چاروں طرف سے تیروں کی برسات کی تو حضرت علی اکبر زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر تشریف لانے لگے اور زور زور سے کہنے لگے ابا جان آپ کا علی اکبر زمین پر آ رہا ہے، اسے پکڑیے، اسے تھامیے، یہ آپ کا بیٹا آج زخموں سے چور چور ہے، یا ابا جان مجھے سنبھالیے، آپ کا علی اکبر زمین پر آ رہا ہے۔ امام علی مقام نے جب یہ سنا تو دوڑتے ہوئے حضرت علی اکبر کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر، جوان سال، کتنی عمر؟ صرف 19 سال، 18 یا 19 سال کا بیٹا۔ ذرا سوچئے آپ کے بھی بیٹے ہیں، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، ہر مصیبت سے ہر حادثے سے محفوظ رکھے۔ اگر کسی کا 18 سال کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ دے تو والد کا کیا حال ہوگا؟ لیکن امام علی مقام امام حسین کا صبر و استقامت دیکھیے کہ جوان بیٹے کی لاش ایسے ہاتھوں میں رکھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا، اس حال میں بھی آج تجھ سے حسین راضی ہے، مولا تو بھی حسین سے راضی ہو جا۔ کیسا صبر کہ امام علی مقام جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں مولا اس حال میں بھی میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور ہمارے ادھر کسی کا انتقال ہو تو ہم الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، کیا اللہ کو ہمارا گھر ملا تھا؟ کیا اللہ کو ہمارا بیٹا ملا تھا؟ ہماری بیٹی ملی تھی جو لے لی اس نے؟ نہیں نہیں، امام حسین کا کردار، امام حسین کا صبر ہم سب کو یہ پیغام دیتا ہے کہ کیسی ہی مصیبت ہو کبھی بھی شکوہ شکایت نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر و شکر ادا کیا جائے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عزیزان گرامی اب ایک مرد باوفا ہے۔ وہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں کربلا کا علم تھا، جسے دنیا عباس علمدار کہتی ہے، وہ وفادار بھائی کہ جس کی وفا کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔
حضرت عباس لڑنے کے لیے جب آتے ہیں تو ادھر خیمے میں حضرت بی بی سکینہ کی پیاس سے رونے کی آواز آتی ہے، حضرت علی اصغر کے رونے کی آواز آتی ہے، اللہ اللہ۔ حضرت عباس علمدار کا کلیجہ یہ بالکل تڑپ اٹھتا ہے، اور تڑپنے کے بعد حضرت عباس علمدار کہتے نہیں، پہلے میں جو ہے حضرت سکینہ اور حضرت علی اصغر کی پیاس بجھاؤں گا۔ آپ خیمے کی طرف آتے ہیں اور خیمے سے پانی کی خالی مشک اٹھاتے ہیں، اور مشک اٹھانے کے بعد نہر فرات کی طرف جاتے ہیں تو حضرت بی بی زینب کہتی ہیں، بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ نہر فرات پر دشمنوں کی قطاریں کھڑی ہیں، وہ تمہیں شہید کر دیں گی، وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ حضرت عباس علمدار نے کیا جواب دیا، بہن اگر وہاں پر یزید کی فوجیں کھڑی ہیں تو سن لے، میں بھی علی المرتضیٰ شیر خدا کا بیٹا ہوں، میں بھی علی کا بیٹا ہوں، میں بھی شیر خدا کا بیٹا ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس علمدار بائیں ہاتھ پر جو ہے وہ مشق ایسے چڑھاتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ جاتے ہیں۔ نہر فرات میں پہنچ کر آپ کو خیال آتا ہے کہ پہلے اپنی پیاس بجھاؤں۔ جیسے ہی چلوں میں پانی بھرتے ہیں حضرت بی بی سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آتی ہے کہ وہ ننھا سا ہے، اس کا پہلا حق ہے، میرا بعد میں ہے۔ آپ ایسے چلو پانی چھوڑ کر بغیر پانی پیے وہ مشق بھرتے ہیں، اور بھرنے کے بعد بائیں ہاتھ پر اسے ایسے چڑھا لیتے ہیں، اور چڑھانے کے بعد سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کر آپ دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ادھر یزیدی فوج کا ایک شخص کہتا ہے، اے فوجیوں عباس کو مت جانے دینا، کیونکہ اگر عباس پانی لے کر وہاں پلانے میں کامیاب ہو گیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر تیروں کی برسات جب کی جاتی ہے تو مشق کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور اپنے جسم کو آگے کر کے تاکہ پانی نہ گرے، اور آپ اپنے سینوں پر کمر پر تیر جو ہے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی ہمت کی، ظالموں نے کیا کیا، حضرت عباس کا دائیں ہاتھ دائیں بازو شہید کر دیا۔ حضرت عباس کے دائیں بازو پر اتنی زور سے تلوار ماری کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائیں بازو شہید ہو گیا۔ آپ نے وہ مشق جو ہے وہ سیدھے کاندھے پر چڑھائی، مشق بھی ہے، تلوار بھی ہے، لڑ بھی رہے ہیں، لیکن کتنا لڑتے جب ہر طرف سے تیر چلے، اور تیر جب چلتے گئے کچھ تیر مشق کے اندر گئے، جب مشق کے اندر گئے تو پانی نکلنا شروع ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے پوری مشق خالی ہو گئی۔ حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مشق خالی ہو گئی، اب میں ان بچوں کو کیا پانی پلاؤں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے دشمنوں سے مقابلے کے لیے۔ چاروں طرف سے ایسی تیر کی برسات ہوئی کہ حضرت عباس علمدار زخموں کی تاب نہ لا کر جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت عباس علمدار جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ کا مبارک بازو یہ الگ رکھا ہوا۔ میں جب کربلا کی گلی میں پہنچا، ایسے ایک چوڑی سی گلی ہے کربلا کے میدان کی،
تو وہاں پر میں نے ایک چھچا دیکھا، ایسے گنبد دیکھا جو چوک پر بنا ہوا تھا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عباس علمدار کا بازو شہید کیا گیا تھا۔ یہ وہ مقام ہے، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خیمے سے آواز آتی ہے، اے امام، یہ چھوٹا بچہ یہ پیاس سے تڑپ گیا۔ حضرت علی اصغر پیاس سے تڑپ گئے۔ حضرت علی اصغر اب روتے ہیں تو گلے سوکھے ہونے کی وجہ سے اب تو رونے کی آواز بھی نہیں نکلتی۔ خواتین کہنے لگی امام آپ جاؤ، ہو سکتا ہے اس ننھے بچے کو دیکھ کر، شیر خوار بچے کو دیکھ کر یزیدیوں کو کچھ رحم آ جائے اور وہ کچھ پانی اسے پلا دے۔ امام کہتے ہیں میری بہن، یزیدی بڑے سخت دل ہیں، انہیں رحم نہیں آتا، وہ کسی پر رحم نہیں کرتے، لیکن تم کہتی ہو تو میں پھر بھی چلا جاتا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین اپنے 6 ماہ کے ننھے سے بچے حضرت علی اصغر کو گود میں لے کر یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں، کہتے ہیں یزیدیوں یہ میرا بچہ جو ہے یہ 6 ماہ کا ہے، یہ شیر خوار ہے، تم جو ہے اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں چند قطرے ٹپکا دو، یہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ پانی پی کر تم سے لڑنا شروع کر دے گا۔ امام علی مقام امام حسین ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک بدبخت نے اپنے چلو میں ایسے تیر پیوست کیا اور نشانہ بنا کر وہ تیر چلایا، وہ تیر چل کر حضرت علی اصغر کے ننھے سے گلے میں پیوست ہو گیا۔ حضرت علی اصغر کے حلقوم میں ایسے پیوست ہوا جیسے ہی تیر اندر گیا، حضرت علی اصغر جو ہے ایک ہچکی لیتے ہیں اور جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ امام علی مقام نے کہا بدبختوں، تمہیں اس بچے پر بھی رحم نہیں آیا، تم کیسے لوگ ہیں؟ تمہیں یقیناً میرے نانا کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، تم سے اللہ بھی ناراض، تم سے اللہ کا رسول بھی ناراض، تم نے مجھ پر بہت ظلم کیے۔ امام علی مقام امام حسین نے ایسے موقع پر بھی اپنے آپ کو سنبھالا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، اور امام علی مقام امام حسین اپنے پیارے بیٹے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کرتے ہیں، اے مالک و مولا، آج اس حال میں حسین تجھ سے راضی ہے، تو بھی حسین سے راضی ہو جا۔ امام علی مقام کا صبر دیکھیے، ایسی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صبر کا سوال کر رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، پورے میدان پر جدھر دیکھیے سیدہ پاک بی بی فاطمہ کے پھول بکھرے ہوئے، جدھر دیکھیے پھول۔ اس کو شاعر یہ کہتا ہے کہ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، کہیں حضرت علی اکبر، کہیں حضرت قاسم، کہیں حضرت عبداللہ، کہیں حضرت عبد الرحمن، کہیں حضرت ابوبکر، کہیں حضرت عمر، کہیں حضرت جعفر طیار کے پوتے، ہر طرف، اور کہیں ایسی کلی جو ہے حضرت علی اصغر کی صورت میں جو ابھی کھلنے بھی نہیں پائی تھی، ظالموں نے اسے بھی شہید کر دیا۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے امام علی مقام کے آنے سے قبل
یہ کربلا کی زمین جنگل کی مانند تھی، پورا جنگل تھا، ریگستان تھا، یہاں کوئی نہیں آتا تھا، اس زمین کا نام ہی کرب و بلا تھا، لیکن میرے امام اور سیدہ پاک کے مبارک باغ کے پھولوں نے اسے کیا بنا دیا؟ شاعر کہتا ہے زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ آج بی بی فاطمہ کے پھولوں نے کربلا کے جنگل کو مہکتا ہوا باغ بنا دیا، اور خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، میں رات میں بھی گیا، رات کے اندھیرے میں بھی، دن میں بھی گیا، خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ کربلا کے پورے میدان میں ہر وقت رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، آسمان سے نور برس رہا، اطراف میں ہوٹلیں ہیں، اطراف میں بڑی بڑی ہوٹلیں ہیں، جو جاتے ہیں ظاہرین اس میں قیام کرتے ہیں۔ خدا کی قسم آپ ہوٹلوں کی کھڑکی سے بھی دیکھیں تو کربلا کی زمین پر آپ کو نور بکھرتا ہوا نظر آئے گا، ایسا لگے گا کہ اللہ کا نور برس رہا ہے۔ آج بھی امام علی مقام امام حسین، آپ کے رفقا، آپ کے جانشاں، آپ کی اولادوں کی مزاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی چھما چھم بارش ہو رہی ہے۔ اب عزیزان گرامی، اب کون رہ گیا؟ آپ کربلا کا تاجدار رہ گئے، تنہا امام علی مقام رہ گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب میدان کربلا میں تشریف لائے، اور امام نے آخری تقریر کی اتمام حجت کے لیے۔ اے لوگوں، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے دشمنی۔ تو اے یزیدیوں، اللہ سے ڈرو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو، اور سوچو کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے۔ میرے نانا جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ ظالمو، تم نے میری آنکھوں کے سامنے میرے جان نثاروں کو خاک و خون میں تڑپایا، میرے بھائی کے بیٹوں کو خاک و خون میں تڑپایا، میری بہن کے پیارے پیارے بچے حضرت عون حضرت محمد کو تم نے خون میں تڑپایا۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹے علی اکبر کو خون میں تڑپایا، تم نے میرے پیارے ننھے بیٹے حضرت علی اکبر کو، حضرت علی اصغر کو خون میں تڑپایا، تم نے اپنے رسول کا گھر ویران کر دیا۔ تم بتاؤ، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، باز آ جاؤ اور شرم کرو اللہ سے، اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو۔ لیکن محترم حضرات، یزیدی اتنے شکی ہو گئے تھے، ایسے بدبخت ہو گئے تھے کہ امام علی مقام کی باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔
امام علی مقام جانتے تھے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور ان کے دل کے اندر مال کی حرص ہے، مال کی طمع ہے، لیکن امام علی مقام امام حسین نے جو ہے عزیزان گرامی اتمام حجت کے لیے کہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا، ایسا نہ کہیں، اس لیے امام نے اتمام حجت کی۔ اب عزیزان گرامی امام میدان کارزار میں آتے ہیں، اللہ اللہ کیا شان ہے، اپنے نانا کا نورانی جبہ پہنتے ہیں، اپنے نانا کا نورانی عمامہ پہنتے ہیں، اپنے والد کی تلوار ذوالفقار امام کے ہاتھ میں ہے اور امام میدان کارزار میں تنہا اترتے ہیں۔ اب آواز آتی ہے، لوگوں دیکھ لو آخری مرتبہ، اب اس ہستی کا دیدار نہیں کر سکو گے۔ اور اس کو حضرت مولانا حسن رضا اپنے اشعار میں یوں کہتے ہیں کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ اے زمین، اے آسمان، اے چرند، اے پرند، انسانوں دیکھ لو، اس کے بعد ایسی نورانی صورت دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت۔ امام علی مقام امام حسین آگے بڑھے، اللہ اللہ، علی کا شیر آگے بڑھا، بی بی فاطمہ کا لگتے جگر آگے بڑھا، ایسا لگا کہ یزیدی فوج میں زلزلہ آ گیا۔ امام نے جب تلوار اٹھائی، یزیدی فوج کے اندر لرزہ پیدا ہو گیا، علی کا شیر آیا ہے، بی بی فاطمہ خاتون جنت کا لختے جگر آیا ہے۔ حضرت امام آگے بڑھے، امام کی شان کتنی بلند، ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کے فرشتوں نے مدد کی ہے۔ امام علی مقام جو ہے ہر طرف سے جو ہے یزیدیوں کے سر قلم کرتے رہے، انہیں مارتے رہے، جہنم کی طرف انہیں دھکیلتے رہے، واصل جہنم کرتے رہے۔ اتنے میں جو ہے آواز آتی ہے، یہ علی کا شیر ہے، یہ بی بی فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ نبی کا نواسا ہے، ہم اس سے تنہا نہیں لڑ سکتے، چاروں طرف سے تیروں کی برسات کر دو۔ ظالموں نے ہر طرف سے تیروں کی برسات کر دی۔ امام علی مقام کا نورانی جسم یہ تیروں سے چھلنی ہو گیا، اور امام علی مقام چاروں طرف سے دشمنوں کے نرگے میں، شاعر کہتا وہ گلے عذرا فاطمہ خاروں میں گر گیا، وہ گلے عذرا فاطمہ خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ امام علی مقام
زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر تشریف لا رہے ہیں۔ میرے مسلمانوں، آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نواسا کہ جسم میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تیر نہ لگا ہو، پورا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا۔ امام علی مقام، آپ گھوڑے سے زمین پر کیا تشریف لائے؟ اللہ کی قسم، آپ نے گرتی ہوئی امت کو اٹھا لیا۔ امام علی مقام، امام حسین زخموں سے چور، ہر طرف آپ کے جو ہے وہ تیر 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 لگے ہوئے ہیں، جسم کا کوئی حصہ بھی خالی نہیں۔ ایسی صورت میں امام یہ نہیں کہتے مجھے اپنی بہن زینب سے ملنے دو، مجھے اپنے بیٹے زین العابدین سے ملنے دو، نہیں، امام کہتے ہیں کہ کون سا وقت ہے؟ کہا نماز کا وقت ہے، کہا نماز کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ امام علی مقام اپنی زندگی کا آخری سجدہ کر رہے ہیں۔ امام علی مقام جب سجدے میں گئے تو شمر نے کہا موقع اچھا ہے، اسی سجدے میں معاذ اللہ ان کے سرے ناز سے جسم اقدس سے جدا کر دو تاکہ ان کا کام تمام ہو جائے۔ اور خبیث جو ہے شمر نے کیا کیا؟ حضرت امام کے کاندھے پر بیٹھ گیا۔ امام کہتے ہیں تو ہی وہ بدبخت ہے۔ میرے نانا نبی پاک علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں ایک کتے کو دیکھتا ہوں جو اہل بیت کے خون سے اپنے منہ کو رنگین کرتا، تو ہی وہ خبیث ہے، وہ شمر لعین مردود الکمین۔ اس نے جو ہے امام علی مقام امام حسین کو سجدے میں جو ہے آپ کے تنے ناس کو عزیزان گرامی جسم اطہر سے جدا کر دیا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ اللہ، امام پیغام کیا دے گئے؟ میدان کربلا میں شہ تشنا کام نے پیغام یہ دیا ہے جناب امام نے کہ رشتہ خدا سے اہل وفا توڑتے نہیں، مر جاتے ہیں مگر نماز چھوڑتے نہیں۔ امام یہ پیغام دے گئے کہ میں نے آخری وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں دشمنوں کے نرگے میں تیر میرے جسم پر لگے ہیں، میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ تو مجھ سے محبت کرنے والوں، تم بھی کسی بھی حالت میں ہو زندگی میں نماز نہیں چھوڑنا۔ اور امام علی مقام سے پوچھا گیا امام آپ کو جنت پسند ہے یا نماز پسند ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ امام علی مقام فرماتے ہیں مجھے نماز عزیز ہے۔ پوچھنے والا کہتا حضور جنت کے اندر اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی کہ فرمایا نہ کسی کان نے سنا نہ آنکھ نے دیکھا، اور امام آپ کہتے ہیں کہ آپ کو نماز پسند ہے، کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے وجہ یہ ہے کہ جنت کے اندر میری رضا ہے اور نماز کے اندر اللہ کی رضا ہے۔ نماز کے اندر اللہ کی رضا ہے۔ امام علی مقام نے یہ بھی پیغام دیا کہ کیسا ہی کٹھن وقت ہو اپنی گردن کٹا دینا، ظالم کے آگے جھکانا مت۔ اور یہ پیغام دیا مرد حق باطل سے خوف خا سکتا نہیں۔ امام نے ثابت کر دیا کہ مرد حق باطل سے خوف خا
چڑھا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. اتنی قربانیاں دی اپنے بھانجوں بھتیجوں جانثاروں اپنی اولادوں سب کو، حتیٰ کہ خود بھی قربان ہو گئے. مولانا حسن کہتے ہیں کہ گھر لوٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے. آج ہم سے دین کے لیے 100 روپے بھی نہیں نکلتے. آج ہمارے لیے دین کے لیے وقت بھی نہیں ہے. آج ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، اسلام کے لیے ٹائم نہیں. امام کی عظمت دیکھیے. مولانا حسن رضا کہتے ہیں کہ گھر لوٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے. جانے عالم ہو فدا ہے خاندان اہل بیت. جانے عالم ہو فدا ہے خاندان اہل بیت. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان گرامی کیا شہید ہوئے. ادھر دوپہر کا وقت تھا. حدیث پاک امام بیہقی کی حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا. سرکار کو خواب میں دیکھا. امام کی شہادت کے فوراً بعد مدینے کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی بکھری ہوئی. حضور علیہ السلام غمگین ہے. حضرت ابن عباس پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ داڑھی کیوں بکھری ہوئی ہے، یہ چہرے پہ غم کیسا؟ سرکار فرماتے ابن عباس ابھی میرے نواسے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، اور اس حدیث کو ترمذی میں بھی نقل کیا گیا، امام حاکم نے بھی نقل کیا، امام بیہقی نے بھی نقل کیا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا سرکار کریم علیہ السلام کی داڑھی شریف پر گرد و غبار تھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے، آپ کی داڑھی پر یہ گرد و غبار کیسا؟ سرکار فرماتے ام سلمہ میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، ابھی کربلا سے آ رہا ہوں. یعنی کیا مطلب کہ جب امام کو شہید کیا گیا تو امام عالی مقام کی شہادت کے وقت اللہ کے رسول کربلا میں موجود سارا عالم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. حالانکہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور مدینہ یہ کہاں اور کربلا کہاں؟ کربلا عراق کے اندر، نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور مدینے میں. لیکن اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وصال کے بعد بھی اپنی قبر انور میں جسم و جسمانیت کے ساتھ زندہ ہیں. جب چاہیں جس وقت چاہیں اور جس جگہ چاہیں آپ تشریف لے جا سکتے ہیں اللہ کی عطا سے. اسی لیے عاشق کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول. اور یہاں مجھے امام زین العابدین کی بات یاد آئی. امام زین العابدین نے تو پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. امام زین العابدین جب مدینے پہنچے تو سرکار کریم علیہ السلام کی قبر انور پر کھڑے ہو کر ابھی کربلا کا حال بیان کرنا شروع کیا تھا. قبر رسول سے آواز آئی
بیٹا زین العابدین مجھے کیا سناتا ہے، میں نے تو خود سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سرکار نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ کی عطا سے نبی پاک علیہ السلام کو یہ عظمت عطا ہوئی۔ اب آئیے عزیزان گرامی، امام بہقی اور امام ابو نعیم فرماتے ہیں کہ جس وقت امام علی مقام کو شہید کیا گیا، آسمان سے خون برسا، آسمان سے خون برسا، اور صبح کو جو ہے وہ ہمارے مٹکے، ہمارے گھڑے، ہمارے برتن یہ خون سے بھرے ہوئے تھے امام کی شہادت کے بعد۔ اور فرمایا کہ جس دن امام علی مقام شہید ہوئے تو بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا، تازہ خون وہاں سے نکلتا تھا۔ اور امام علی مقام کی شہادت سے ایک دن پہلے کسی نے خواب دیکھا کہ حضرت بی بی فاطمہ میدان کربلا میں جھاڑو لگا رہی، جہاں پر ان سب کو شہید ہونا ہے اس زمین پر بی بی فاطمہ جھاڑو لگا رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، کنکر کوئی پتھر ساری مٹی صاف کر رہی ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں فاطمہ ہوں۔ کہا یہ صفائی کس چیز کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہاں زمین سے آپ پتھر اٹھا رہی ہیں، کنکر اٹھا رہی ہیں، مٹی اٹھا رہی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ زمین کون سی ہے؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اس شخص نے جب یہ پوچھا تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی کہ کل اسی مقام پر میری اولاد کو شہید کیا جائے گا، اس لیے صفائی کر رہی ہوں کہ کوئی کنکر کوئی پتھر ان کے جسم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اندازہ کیجئے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا دکھ تھا حضرت امام علی مقام کی شہادت کا۔ اب عزیزان گرامی، امام کی شہادت کے بعد جب شام ہوتی ہے، یزیدی اپنے اپنے مردودوں کو گڑھے کھود کھود کر اندر ڈالتے ہیں، اور کربلا کے جتنے بھی شہداء ان سب کے جسموں کو بے گور و کفن زمین پر چھوڑ دیتے، اور معاذ اللہ اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی یزیدیوں کا پیٹ نہیں بھرا، اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی یزیدیوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میرے امام اور امام علی مقام کے گھر والے اور جتنے بھی آپ کے رفقا تھے ان کے مبارک جسموں پر انہوں نے گھوڑے دوڑائے، مبارک جسموں پر گھوڑے دوڑائے۔ اتنا ظلم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور جب امام علی مقام امام حسین پر اور آپ کے رفقا پر یہ ظلم ہوا، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف منہ کرتی ہیں اور روتے ہوئے عرض کرتی ہیں اے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے نانا جان، آپ کو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا سلام ہو، آپ کو فرشتوں کا سلام ہو، اے نانا جان، آپ کے نواسے، آپ کے گھر کے مبارک پھول کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑے ہیں، آپ کے حسین اور آپ کی اولادوں پر یزیدی جو ہے وہ معاذ اللہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ سیدہ بی بی زینب یہ کہتی رہیں اور روتی رہیں۔ سیدہ بی بی زینب نے جب یہ رو رو کر التجا کی، راوی کہتے ہیں کہ در و دیوار سے اور غیب سے رونے کی آواز آنے لگی، ہر طرف سے رونے کی آواز آنے لگی۔
اب عزیزان گرامی 11 محرم الحرام کی صبح آ گئی. نہ جانے کیسے انہوں نے رات گزاری ہوگی. ہمارے گھر میں اگر ایک میت ہو جائے تو ساری رات ہمیں نیند نہیں آتی. بتائیے جن کے گھرانے کے 72 نفوس قدسیہ شہید ہو چکے ہوں، بتائیے ان کو رات کیسے نیند آئی ہوگی. کربلا والوں نے کیسے، پاک بیویوں نے، حضرت امام زین العابدین نے کیسے رات گزاری ہوگی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. جب 11 محرم کی صبح ہوئی تو خاندان اہل بیت کے افراد کو قیدی بنا کر کوفے میں ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے روانہ کیا گیا. اور دوسری طرف جب یزیدی لشکر چلا گیا تو وہاں پر ایک قبیلہ گاؤں کے اندر حاضریہ، یہ حاضریہ قبیلہ، اس کو جب پتہ چلا کہ امام علی مقام نبی پاک علیہ السلام کے نواسے اور ان کے گھرانے کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، تو حاضریہ کے لوگ آئے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے امام علی مقام اور ان کے گھر کے لوگوں کو قبر انور کے اندر رکھا، اور اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ دلیم کی نیاز پکائی. یہ جو آج محرم کے اندر دلیم کی جو نیاز ہوتی ہے جسے لوگ حلیم کہتے ہیں، حالانکہ حلیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، تو حلیم نہیں کہنا چاہیے، دلیم کہنا چاہیے، کھچڑا کہنا چاہیے، کیونکہ کئی چیزوں کا مرکب ہوتا. تو وہاں کھچڑا پک رہا تھا، فاتحہ دلائی جا رہی تھی، امام اور ان کے جتنے بھی رفقا تھے تمام کے اجسام کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا. تو یہ جو آج دلیم اور کھچڑا بنایا جاتا یہ اسی دن کی یاد ہے، یہ اسی دن کی یاد ہے. اب یہ قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفے جاتا ہے، کربلا سے روانہ ہوا. کربلا سے روانہ ہو کر جب ابن زیاد کے پاس گیا تو مردودوں نے امام علی مقام کے سر انور کو تنے ناز سے جدا کر کے ایک تشت میں ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا. ابن زیاد نے امام علی مقام کے سر انور کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. اس چھڑی سے امام علی مقام کے لبوں پر وہ چھڑی مارتا، امام علی مقام کے ہونٹوں پر چھڑی مارتا. اس وقت مشہور صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ، بہت بوڑھے، اور بوڑھا آدمی آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر جہاد نہیں ہوتا.